بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب المواضع التي نهي عن البول فيها بسند المتصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. کل یہ بات چل رہی تھی اتقوا اللاعنین. اللاعنین یہ لاعن کی تثنیہ ہے اور لاعن فاعل کا وزن ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل بمانے اس میں مفعول کے ہیں، فاعل بمانے مفعول کے ہیں. اتقوا الملعونین، اتقوا الملعونین فاعل کبھی مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے سر کاتم، یعنی سر مکتوم. اسی طرح کہا جاتا ہے ماء دافق، یعنی ماء مدفوق. اسی طرح عیشۃ راضیۃ، یعنی عیشۃ مرضیۃ. تو یہاں پر فاعل بمانے مفعول کے ہیں، یعنی ایسے دو کام جن پر لعنت کی گئی ہے. یا فاعل اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی اللاعنین انفسہما بالتسبیب، اللاعنین انفسہما بالتسبیب کہ وہ لعن کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ یہ دو کام ہیں، راستے میں پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا، تو گویا کہ یہ پیشاب اور پاخانہ کرنا راستے میں یہ سبب بن رہا ہے لعن طعن کا. تو ایک طرح وہ اپنے آپ پر لعن طعن کا سبب بن گیا، اپنے آپ پر لعن طعن کا سبب بن گیا کہ اس نے یہاں پر یہ کام کیا اور اب لوگ اس کو لعن طعن کر رہے ہیں. تو فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے. یا تامر اور لابن کی طرح ہے. التامر بمانے ذو التمر اور لابن بمانے ذو اللبن. تو لائن بمانا ذو اللعن، لعنت والا. بس سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا وَمَا اللاعنان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لاعنان کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ آدمی الذی یتخلی فی طریق الناس احدہما الرجل الذی یتفرغ لقضاء حاجتہ فی طریق الناس. الرجل الذی احدہما الرجل الذی یتفرغ لقضاء حاجتہ فی طریق الناس. ان دو لاعنین میں سے ایک وہ آدمی ہے جو قضاء حاجت کے لیے قضاء حاجت کرتا ہے لوگوں کے گزرگاہ پر، جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایک یہ شخص ہے. اور او ظلہم، یا لوگوں کے سائے کی جگہ، لوگ گرمی سے بچنے کے لیے سایہ حاصل کرتے ہیں.
اونٹوں کو بٹھاتے ہیں، اونٹوں کو بٹھاتے ہیں، وہاں پر آرام کرتے ہیں دوران سفر یا ویسے، تو ان دو جگہوں پر وہ بول و براز کرتا ہے، تو یہ بول و براز کا کام جو ہے یہ ان کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے۔ ترجمۃ الباب میں بول کا ذکر ہے، حدیث میں بول کا ذکر نہیں ہے، اس لیے تخلی کا اطلاق ابتداءً تغوط پر ہوتا ہے، پخانے پر، لیکن چونکہ بول اور براز، تبول اور تغوط یہ نجاست میں ایک جیسے ہیں اور آلودگی میں اور ایذا رسانی میں تقریباً ایک جیسے ہیں، تو اس لیے یہاں پر تخلی سے مراد تغوط اور تبول دونوں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا یوں کہیں کہ تخلی کا اطلاق تو ابتداءً تغوط پر ہوتا ہے، لیکن نجاست کی وجہ سے اور بدبو کی وجہ سے اور ایذا رسانی کی وجہ سے اور آلودگی کی وجہ سے تبول کو تغوط پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو قیاس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا تخلی کے لفظ سے اس حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر فقہاء کرام نے دیگر صورتوں کو بھی قیاس کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو سایہ دار جگہ ہے نا، گرمیوں میں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں ایسی جگہ جہاں لوگ سورج کے لیے بیٹھتے ہیں، سورج سینکتے ہیں، تو اس جگہ بھی بول و براز کرنا یہ ممنوع ہوگا اور لعن کا سبب ہوگا۔ اسی طرح میوہ دار درخت ہیں، وہاں پر تبول اور تغوط کرنا یہ بھی لعنت کا سبب بنے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مطلقاً سایہ دار جگہ میں تبول اور تغوط کرنا ممنوع نہیں ہے، وہ لعن کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں حشیش کا لفظ پڑھ چکے ہیں، جماعتی کس کی؟ حش، حش اور خوش، اس کی جماعتی۔ تو ہم نے وہاں پر حشیش کا کیا معنی کیا تھا کہ گھنے درخت کھجوروں کے، تو کھجوروں کے گھنے درخت وہ ان کا سایہ بھی ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیشاب کے لیے جایا کرتے تھے، تو مطلقاً سایہ دار جگہ پیشاب کرنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سایہ دار جگہ میں پیشاب اور پاخانے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے جو جگہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، آرام کرنے کی جگہ ہو، اونٹ بٹھانے کی جگہ، یعنی یہ لوگ وہاں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ وبه قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے میں دو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، اسی طرح دوسری حدیث میں 3 جگہوں کا ذکر یہ حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ اہتمام شان کے لیے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثة، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ثلاث بغیر تا کے آتا، جیسے کہ ایک نسخے میں بھی بغیر تا کے آیا ہے، اس لیے کہ ملاعن یہ ملعنتن کی جمع ہے، اور ملعنتن کیا ہے؟
وہ تو مؤنث ہیں، اور 3 سے لے کر 10 تک اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر لایا جاتا ہے، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث لایا جاتا ہے۔ یہاں پر معدود مؤنث ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ عدد مذکر لایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس نسخے میں الثلاثہ مؤنث آیا ہے۔ الملاعن ملعنتن کی جمع ہے۔ ملعنتن میں 2 احتمالات ہیں، یا تو مصدر میمی ہے لعنت کے معنی میں، اور یا ظرف کا صیغہ ہے، یعنی موضع اللعن، اتقوا مواضع اللعن، لعنت کی جگہوں سے، یا اگر مصدر میمی ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ لعنت سے بچو، اور اگر ظرف کا صیغہ ہو تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ لعنت کی جگہوں سے بچو۔ البرازہ یہ بدلیت کی بنا پر منصوب ہے۔ البراز فی الموارد، ایک پیشاب اور پاخانہ کرنا، موارد موردن یا موردتن کی جمع ہے، جہاں پر لوگ پانی کے لیے آتے ہیں، پانی کی گھاٹ ہے، پانی پینے کے لیے یا پانی بھرنے کے لیے یا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر پاخانہ کرنا، اس لیے کہ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ وقارعۃ الطریق، قارعہ بمانے مقروعہ کے ہیں، یعنی جس راستے کو روندا جاتا ہو پاؤں کے ساتھ، یعنی وہ عام گزرگاہ ہے۔ قارعۃ الطریق تو اصل میں وسط الطریق کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مطلق راستہ ہے جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، تو چاہے وسط طریق میں ہو یا جانب طریق میں ہو، لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو بدبو کا احساس ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ سب و شتم کریں گے اس کرنے والے کے لیے، پاخانہ کرنے والے کے لیے۔ وقارعۃ الطریق، اور راستے میں یعنی لوگوں کی جو گزرگاہ ہیں وہاں پر پیشاب کرنے سے، پاخانہ کرنے سے، یہ پیشاب پاخانہ کرنا یہ ملعنہ ہے، لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ وہ ذل کی تفصیل گزر گئی۔ باب فی البول فی المستحم، مستحم الموضع الذی یغتسل فیہ بالحمیم، مستحم کس کو کہا جاتا ہے؟ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر حمیم سے نہایا جاتا ہے، اور حمیم الماء الحار کو کہا جاتا ہے، گرم پانی۔ اصل ترجمہ تو یہ ہے، یا یوں کہیں کہ مستحم کا معنی طلب الحمیم، گرم پانی طلب کرنا۔ ایسی جگہ یعنی اصل معنی تو یہ ہے کہ الموضع الذی یغتسل فیہ بالحمیم، اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر گرم پانی سے نہایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مطلقاً مغتسل مراد ہے، جہاں پر نہایا جاتا ہے وہ مراد ہے یہاں پر، چاہے وہ گرم پانی سے نہایا جائے یا ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے یا نارمل پانی سے نہانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، بس مختصر اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب جہاں پر آدمی نہاتا ہے وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح جہاں پر وضو کرتا ہے وہاں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وسوسوں کا سبب بن سکتا ہے جب ایسی جگہ، چلو حدیث پڑھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے 2 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ایک امام احمد رحمہ اللہ ہے اور دوسرے حسن بن علی ہیں۔ یہ عبد الرزاق جو آ رہا ہے، عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع
یہ وہ حدیث کی کتاب ہے نا مصنف عبدالرزاق، وہ عبدالرزاق ہیں، عبدالرزاق ابن حمام ابن نافع۔ عبدالرزاق فرماتے ہیں، نہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال احمد، کہ میرے ایک استاذ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا، قال، کہ عبدالرزاق ابن حمام نے فرمایا، حدثنا معمر، عبدالرزاق نے تحدیث کی صراحت تصریح کی ہے۔ قال، معمر فرماتے ہیں، معمر بن راشد، اخبرنی اشعث، تو امام احمد رحمہ اللہ کی سند میں تحدیث اور اخبار کی تصریح ہے، تحدیث اور اخبار کی تصریح ہے۔ وقال الحسن، اور حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سند میں تحدیث نہیں ہے بلکہ عن ہے، عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، عن اشعث بن عبداللہ، تو دونوں اساتذہ کی سندوں میں فرق ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی حدیث میں تحدیث اور اخبار کی تصریح ہے، اور حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں تحدیث نہیں ہے بلکہ عن ہے، ایک فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کی سند میں اشعث بغیر نسبت کے ذکر ہے، صرف اشعث کا ذکر ہے، نسبت کا ذکر وہاں پر نہیں ہے، اور حضرت حسن بن علی رحمہ اللہ کی روایت میں نسبت کا بھی ذکر ہے، عن اشعث بن عبداللہ۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو فرق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے اپنے نہانے کی جگہ میں، ثم یغتسل فیہ، یا ثم یغتسل فیہ، یا ثم یغتسل فیہ، تینوں اعراب سمجھ میں آ گئے؟ یغتسل فیہ عطف ہوگا کس پر؟ لا یبولن کے محل پر عطف ہوگا، یغتسل فیہ، اور اگر یغتسل ہو تو پھر ان مقدر ہوگا، ان یغتسل فیہ۔ ثم استبعادیہ ہے، ثم استبعاد کے لیے ہے، یعنی یہ بات عقل سے بہت ہی بعید ہے کہ ایک جگہ آپ نے پیشاب کر لیا اور پھر اسی جگہ آپ غسل کرتے ہیں۔ یہ بات عقل سے بہت بعید ہے کہ ایک جگہ آپ نے پیشاب کر دیا اور اسی جگہ آپ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ تو ثم کس لیے ہے؟ مولانا یاسر علی، استبعادیہ ہے۔ قال احمد، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ثم یتوضأ فیہ، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یتوضأ فیہ، اس میں بھی وہی تینوں اعراب ہیں، ثم یتوضأ فیہ، یا ثم یتوضأ فیہ، یا ثم یتوضأ، بولو، فیہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو غسل کا حکم ہے وہی وضو کا بھی حکم ہے، یعنی ایک جگہ آپ نے پیشاب کر لیا وہاں غسل کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، پیشاب وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو خانے میں بھی، وضو کی جگہ میں بھی پیشاب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، عام طور پر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس غسل خانے کے بارے میں ہے یا اس وضو خانے کے بارے میں ہے جہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ پانی خارج نہیں ہوتا، پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو راستے ہیں نا، آج کل تو غسل خانے کیا ہوتے ہیں؟ سنگ مرمر کے ہوتے ہیں، ماربل لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وضو خانے میں اس طرح ہیں، یعنی پیشاب ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ نکلتا ہے۔ تو یہ حکم ان مواضع کے بارے میں ہے جہاں سے پیشاب نکلتا نہیں ہے، وہیں پر جمع ہوتا ہے۔ اب جب پیشاب وہاں پر جمع ہو گیا، آپ غسل کرتے ہیں
تو غسل سے گرنے والا جو پانی ہے وہ اس پیشاب میں گرے گا اور پھر چینٹے آپ کے بدن پر پڑیں گے. تو اس سے آپ کو وسوسہ پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ میں پاک ہوا یا نہیں ہوا، یہ چینٹے مجھے میرے پاؤں سے یا جسم سے پانی کے ذریعے سے صاف ہوئے یا نہیں ہوئے. لیکن اگر ایسا غسل خانہ ہو یا ایسا وضو خانہ ہو جہاں پانی ٹھہرتا نہ ہو بلکہ نکلتا ہو، نکلنے کا راستہ موجود ہو، تو وہاں پر ممانعت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، وسواس اگر واو کے فتح کے ساتھ ہو تو اسم ہے، اور اگر بکسر الواو وسواس ہو تو پھر یہ مصدر ہے. وسوس یوسوس وسوسۃ ووسواسا، تو یہ مصدر ہو جائے گا. ایک قاری صاحب تھے، اس کو یہ وسوسوں کی بیماری تھی، تو جب وہ غسل کرتے تو مکتب کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے کہ میں نہر میں چھلانگ لگاتا ہوں، غوطہ لگاتا ہوں، اور تم لوگ مجھے دیکھو کہ میں صحیح طرح پانی میں ڈوب گیا یا نہیں. تو صبح جاتے اور پھر دوپہر کو آتے. کس طرح وہ غوطہ لگا دیتے نہر میں، پھر نکلتے، ہاں بچوں میں اس سے پوری طرح نہر میں ڈوب گیا یا نہیں. تو بچے کہتے کہ نہیں، ایک بال رہ گیا تھا. پھر وہ دوبارہ وہ غوطہ لگاتے، 3-4 گھنٹوں تک وہ غوطے لگاتے رہتے. اور بچے تو بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو وہ نہر کے کنارے کھڑے ہو کر ہنستے. تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، بہت ہی وحشتناک بیماری ہے. ایک آدمی کو یہ بیماری لاحق ہو گئی تو اس کو اپنی بیوی کے بارے میں شک ہو گیا، بیوی مشکوک لگنے لگی. تو جب بیوی کوئی کام کرتے اور کام کے دوران ٹھک ہو جاتا، آواز، مثال کے طور پر کولر سے پانی بھر رہی ہے اور گلاس کولر سے لگ گیا، آواز پیدا ہو گئی، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کسی کو اشارہ کیا ہے. تو ہمارے استاذ تھے اسی ابو داود کے، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. وہ فرما رہے تھے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، دارالعلوم کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور وہ نیت باندھ رہا ہے، 4 رکعت فرض، 4 رکعت فرض، اونچا آواز سے 4 رکعت فرض، اس سے آگے نہیں جا سکتا. 5-6 منٹ اس طرح لگا دیے، میں دیکھ رہا ہوں. آخر میں نے کہا اللہ اکبر، اور اس نے فوراً کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کر دی. تو خطرناک بیماری ہے، اللہ سب کو بچائے اس بیماری سے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. حضرت حمید حمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقیت رجلا، میں ایک ایسے آدمی سے ملا، میری ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، کما صاحبہ ابو ہریرہ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی. تشبیہ تو یا تو نفس صحبت میں تشبیہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، اسی طرح یہ آدمی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے. نفس صحبت میں تشبیہ ہے، اور یہ مدت صحبت میں تشبیہ ہے کہ جتنی مدت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں. مولانا فرمولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو کر رہے ہیں. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی نے جتنی مدت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں اتنی مدت یہ صحابی بھی رہ چکے ہیں۔ تو تشبیہ کس میں ہوئی؟ نفس صحبت میں تشبیہ ہے یا مدت صحبت میں تشبیہ ہے؟ یہ آگے کسی جگہ ابو داؤد میں ہے بھی، اس مدت کا ذکر آگے کسی جگہ آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تصریح اسی ابو داؤد میں ہے۔ مدت کتنی مدت تھی؟ غالباً 4 سال تھی یا 3 سال تھی، اس طرح کی کوئی مدت کسی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ بہرحال ان دو باتوں میں تشبیہ دونوں کا احتمال ہے۔ رجلاً یہ مجہول ہے، لیکن یہ جہالت قادح نہیں ہے، اس جہالت سے حدیث پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول۔ صحابہ محملاً ذکر ہوا ہو یا مجہولاً ذکر ہوا ہو تو اس سے حدیث پر کوئی صحت حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ صحابی سے نیچے تابعی ہو، تبع تابعی ہو، تو ان کی جہالت جو ہے نا، ان کے محملاً ذکر ہونا، مجہولاً ذکر ہونا، تو یہ بعض اوقات نقصان پیدا کر سکتا ہے۔ ان صحابی کے نام کو بھی بعض حضرات نے ذکر فرمایا ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ میرک سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حکم ابن عمر تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ ابن سرجس ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ ابن مغفل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قالا، یہ آدمی جن کے نام کی تصریح حدیث میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی ایک کنگھی کرے، ہر دن، ہر روز کنگھی کرے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہر روز کنگھی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ بال ایسے ہو کہ گنے بال ہو، تو گنے بال تو حفاظت چاہتا ہے، تو اگر ہر روز کنگھی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں نا، 3 قسم کے لوگ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا 24 گھنٹے ہاتھ میں کنگھی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں کنگھی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں آئینہ ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کے طلباء کرام حضرات، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، بس کنگھی ہوتی ہے، یا بالوں میں پیر رہے ہوتے ہیں اور یا داڑھی میں پیر رہے ہوتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ یہ مرد نہیں ہیں بلکہ یہ زنانیہ ہے۔ کیا ہے؟ زنانیہ ہے، اس لیے کہ بناؤ سنگار کی عادت کن کو ہوتی ہے؟ زنانیوں کو ہوتی ہے نا، تتلیوں کو۔ تو تتلیوں کی اس کی ضرورت، یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر زنانیت غالب ہے، ان پر رجولیت مغلوب ہے، اور نسائیت یہ ان پر غالب ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بس ہر وقت کنگھے اور آئینے کے ساتھ کام ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بالوں اور داڑھی کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ داڑھی آدھی اس طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور آدھی اس طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح بال بھی گھنگریالے ہوتے ہیں، جیسے کہ جنگل سے کوئی آدمی آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان دونوں میں سے ایک طریقے بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درمیانہ طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ جہاں پر ضرورت پڑ گئی، بال تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو ان کو سنوارنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ممانعت اس کی ہے کہ ہر وقت کنگھی اور آئینہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ تو او یبول فی مغتسلہ، او یبول فی مغتسل۔ اصل امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس جملے کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی ہے۔ او یبول فی مغتسلہ، یا اپنے غسل کی جگہ میں وہ پیشاب کر لے، تو اس کی بھی ممانعت ہے۔ ممانعت کی وجہ ماقبل روایت میں بیان ہو گئی، فإن عامۃ الوسواس منہ۔ لیکن اگر پیشاب نکلنے کی کا کوئی راستہ ہو تو پھر وہاں پر یہ ممنوع نہیں ہوگا، تفصیل گزر گئی۔ کافی ہیں؟